پہلی تعریف اللہ کی درود و سلام محمد اللہ 1421 ہجری کے اشرف ثانی کی 7ویں تقریب آپ حضرات خیر سادات میں سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ تقریروں میں تسلسل کے ساتھ تمہیدی طور پر موضوع کی گفتگو ہے اور وضاحت کے ساتھ میں یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ ملینیم آنے والی 1000 سالہ صدی کا استقبال کرنے کے لیے تمام دنیا میں تیاریاں ہیں۔ لوگوں میں سوچنے کی بات ہے کہ کمپیوٹر کے ذریعے سروے کیے گئے اور ہمیں ان باتوں سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ معلومات میں ہر چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ زمان کے ساتھ ساتھ سائنسی ترقیوں کے ساتھ ساتھ اپنی علم، اپنی تہذیب، اپنے دین کو نہ چھوڑتے ہوئے ہم کو باخبر رہنا چاہیے۔ پوری صدی میں ہر شعبے میں جتنے لوگ گزرے، لیجنڈ، بڑے دانشور، مشہور، سب سروے کے ذریعے پبلک سے پوچھا گیا ہے کہ آپ کس کو سب سے عظیم سمجھتے ہیں۔ تو یہ رائے وزنی اس لیے نہیں قرار پا رہی کہ 1900 کے بعد جو لوگ مشہور ہوئے تھے ان کے دیکھنے والے بھی مر گئے اور وہ لوگ بھی مر گئے۔ تو اس کے نتیجے میں جب یہ پوچھا گیا کہ اس پورے 100 سال میں سب سے بڑا شاعر کون، تو وہ اسی کا نام بتائے گا جس کو اس نے دیکھا ہے یا سنا ہے۔ تو فلمی دنیا میں بھی سروے کرایا گیا تو 1900 سے لے کے 2000 تک موبائل نہیں ہوا ہے، لیکن جب سروے ہوا تو سب نے کہا کہ اس صدی کا سب سے بڑا ہیرو شاہ رخ ہے۔ تو وہ بیچارے جو پہلے والے تھے وہ سب مر آ گئے، اگر زندہ بھی ہے تو کوئی 80 کا ہے، کوئی 85 کا، تو صدی تو اس کو نہ ملی نا۔ میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو؟ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک صدی کا سروے نہیں ہوتا، اس سے پوچھو جو 14 صدیاں لیے یہاں بیٹھا ہے، اور ان 14 صدیوں میں پوری 14 صدیوں کا سروے کرا دو تو ہر بچہ یہ کہے گا ہمارا ہندو حسین ہے۔ نام نہیں بدلے گا، نعرے ضرور لگے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، لیکن 14 صدیوں میں ہر ایک یہی کہے گا ایک کربلا، ایک حسین۔ یہ ہے صدیوں کے سفر کا تسلسل۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایک صدی کا ذکر نہیں سنتے، ہم ایک مجلس میں بیٹھ کر سن 61 ہجری سے چلتے ہیں تو 2000 تک آتے ہیں۔ اتنی
اتنی چیزیں یاد رکھنا آسان نہیں ہے. یہ حسینیوں سے پوچھو کہ 14,000 صدیوں میں 14,14,00,000 باتیں یاد ہیں. ایک نام یاد رکھنا کیا مشکل ہے. یہاں تسلسل سے 5، 12، 14، 72 جو نام آئے تو اس کے بارے میں جو سننا چاہے وہ سنے. یہ ہے تسلسل. آج ملینیم ہے، آپ ملینیم منا لیجیے. آپ 100 سال کے بعد جا کر کہتے ہیں نیا سال، نئی صدی. ہم ہر سال پہلی محرم کو یاد دلاتے ہیں. صدیوں کی بات نہیں ہے، ہم سال بعد سال یاد دلا رہے ہیں کربلا کیا ہے. ہر سال. اور فکر کے ساتھ یہ نہیں کہ تہوار منا لیا، ہولی آئی تو رنگ کھیل لیا، دیوالی آئی تو دیپ جلا لیے، بسنت آیا تو پتنگ اڑا لی. نہیں، ایک دن کی بات نہیں ہے. 2 مہینے 8 دن پابندی کے ساتھ ایک یوم کو ہر سال منانا اور اپنے تہذیب، کلچر، تمدن اور ثقافت کے آئینے میں اپنے عمل سے بھی بتانا، اپنی زبان سے بھی بتانا. کیا شعر و ادب، کیا نثر، کیا خطابت، سب قربان ہے حسین کے قدم پر. عزت ملتی ہے ہر شعبے کو تو جب وہ حسین کے قدم چھوتا ہے تب اس شعبے کا سربراہ عزت پاتا. جس شے نے طے کر لیا کہ ہم حسین کی بارگاہ میں آ گئے تو وہ عزت دار بنا. حسین سے پہلے تاریخ لکھی جاتی تھی. حسین یہ بتاتے ہیں جو شے مجھ سے منسلک ہو گئی میں اسے تاریخ بنا دیتا ہوں. دیکھیے یہ کسی نبی کی طاقت نہیں ہے. حضرت عیسیٰ بھی ہیں، حضرت عیسیٰ بھی ہیں. پوری دنیا کے دانشوروں نے کہا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ لٹریچر 2 ہستیوں کے لیے لکھا گیا، ایک حضرت عیسیٰ، دوسرے امام حسین. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے کہ جتنا عیسیٰ پر اور حسین پہ لکھا گیا پورے ورلڈ میں کسی پہ نہیں لکھا گیا. لیکن اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں پلہ کس کا بھاری ہے تو میں ایک مثال سے سمجھا دوں. نظم میں 1,00,000 کتابیں عیسیٰ پہ لکھی گئی ہوں گی تو 1,00,000 حسین پہ. لیکن جہاں مرثیے نوح اور سلام کی بات آئے گی عیسیٰ یہاں رہ جائیں گے، حسین یہاں. جتنے شعر حسین کے لیے کرے گا. عیسیٰ پہ شاعری نہیں ہوئی، کسی نبی کے لیے شاعری نہیں ہوئی. دنیا کی ہر زبان کی شاعری نے اپنے گوہر لوٹا دیے حسین کے قدموں میں. اور غالب نے کہا تھا کہ موتی کی قیمت کب بڑھتی ہے تو غالب نے کہا تھا پروردگار مجھے موتی بنا دے تاکہ میں حیدر کے قدموں کے نیچے پس جاؤں تو آب آ جائے. شاعری کے گوہر رلے ہیں حسین کے قدموں میں تو یہ گوہر آبدار ہوئے ہیں. شاعری نے عزت پائی ہے حسین کے در سے. تو ملینیم میں سب چیز کا جائزہ لیا جائے گا، سروے ہوگا، ہر شعبے میں دیکھا جائے گا. تو اس شعبے میں اس صدی پر بھی جب دیکھا جائے گا تو یہی پتہ چلے گا. پورا لیڈر آیا تھا، وہ اس کا سال تھا، وہ اس کا سال تھا، وہ اس کا سال تھا. لیکن جب حسین کا سروے ہوگا ہر سال کا لیڈر حسین، ہر صدی کا رہنما حسین. اس لیے کہ ہر لیڈر اپنے دور میں اخبارات میں اپنی خبریں چھپا سکتا ہے، لیکن حسین صدیوں سے لکھوا رہے ہیں اخبار کے پہلے صفحے کا شاہ ہست حسین بادشاہ ہست. ہوگا بادشاہ کسی صدی کا بادشاہ ہوگا کسی صدی کا بادشاہ. اور جتنے بادشاہ گزرے تو ہر بادشاہ کو جو بڑے سے بڑا خطاب ملا وہ کیا ملا؟ جان پناہ. کیا خطاب ملا؟
بڑے بڑے بادشاہوں کو کیا خطاب ملا؟ جہاں پناہ، ختم ہو گیا نا جہاں پناہ. حسین اس لیے نہیں ختم کہ حسین صرف جہاں پناہ نہیں، دین پناہ ہے. دین پناہ ہست حسین. جہاں کو پناہ کون دیتا ہے؟ اپنی رعایا کو پناہ دے دے، بڑی بات ہے. ورنہ پھر وہ جہاں پناہ جو کل جہاں پناہ تھے وہ رعایا سے کہتے ہیں مجھے پناہ دو. کل ہم تمہیں پناہ دے رہے تھے، اب تم ہمیں پناہ دو. حسین نے دین کو پناہ دی. جملہ بہت بڑا ہے. حسین نے دین کو پناہ دی، مگر پلٹ کر حسین نے دین سے یہ نہیں کہا مجھے پناہ دے. کہا میں نے دین کو پناہ دی ہے. پناہ دینے والا بڑا ہوتا ہے، جسے پناہ دی جاتی ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے. بڑا چھوٹے سے مدد نہیں مانگتا. لوگوں نے کہا تھا در خیبر علی نے اکھاڑا تو زمین پہ قدم کیوں نہیں تھے؟ تو کیا جواب ہے اس کا؟ بوتراب تھے. اگر وزن کو اٹھاتے ہوئے زمین سے مدد لے لیتے تو زمین کے باپ ہے علی. باپ طاقت میں بیٹی سے مدد نہیں لیتا. زمین سے قدم اٹھا لیے تو یہ نہ کہیں کہ زمین پر زون لگاتے ہیں در اٹھایا. تو حسین دین سے کیا کہتے؟ دین کو خود ہی پناہ مانگ رہا تھا. پناہ کو سمجھنا آسان نہیں ہے، خطاب کسی کو بھی دے دے. دنیا سمجھے نہیں کیسے حسین نے پناہ کیسے دی. میں پناہ سمجھا رہا ہوں. جب ہم مفاتی میں زیارت پڑھتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کی، تو اس میں کہتے ہیں السلام علیکہ یا کہف الورا، تجھ پہ سلام اے کہف الورا. کہف کیا ہے؟ کہف کے معنی ہے پناہ گاہ. کہف کے معنی پناہ گاہ. کیسی پناہ گاہ؟ جو پہاڑ میں غار ہو، جو سب سے بڑا غار ہو پہاڑی، اس میں کوئی پناہ میں آ جائے سائے میں، تو اسے عربی میں کہتے ہیں کہف. جو اصحاب پناہ میں آ گئے ان کو اللہ نے کہا اصحاب کہف. یہ وہ اصحاب ہیں جو پناہ میں آ گئے. جو تعداد میں 7 ہیں اس میں کتا بھی شامل ہے، وہ بھی پناہ میں ہے. وہ 7 اصحاب بھی پناہ میں ہیں. قرآن کے مطابق کل 7 عدد پناہ میں ہے. لاکھ بنا لیجیے، مجھے نہیں مانی. قرآن نے کہا 7 عدد اصحاب کہف. 7 میری پناہ میں ہیں یا غار کی پناہ میں. کہف غار کی پناہ گاہ کو کہتے ہیں. اللہ نے وہی لفظ رکھا چونکہ وہ غار میں ہیں اور اس پناہ میں ہیں. 7 ہی عدد میں پائی بھی پناہ. کسی نے معصوم سے پوچھا کتنوں پر سلام؟ کہ وہ 7 جو زہرا کے جنازے میں شہید تھے. اب جو بھی ہوں، ہمیں کیا، جو بھی ہوں، ناموں سے بحث نہیں، گنتی سے بحث. یہ 7 کی گنتی بڑی اہم ہے اسلام میں. 313 تھے بدر میں، مجموعہ ہے 7. سورہ الحمد میں آیتیں ہیں 7. سورہ یاسین میں لفظ مبین ہے 7 بار. اللہ نے کہا کائنات بنے کا کن کے عدد ہیں 7، عباس کے عدد ہیں 7. یہ پوری دنیا 7 کے عدد سے، قرآن بھی 7 کے عدد سے. 7 کی گنتی بڑی اہم ہے. معصوم نے کہا 7 جنازے میں تھے. اب آگے کا 7 کی وجہ سے
آسمان پانی برساتا ہے، زمین دانا اگاتی ہے. اگر وہ ساتھ نہ ہوتے تو آسمان سے پانی نہیں بند ہو جاتا، زمین سے دانا اگنا بند ہو جاتا. ساتھ تھے جنہوں نے کائنات کی لاج رکھی. اب ساتھ ہی کیوں آئے؟ یہ راز حل کر دوں تو آگے بڑھوں. کہ ساتھ کیوں آئے؟ ساتھ کو اذن ملا تھا. کسی نے کائنات میں پوری دنیا میں جب بات کرتا ہوں تو ذمہ داری سے ریسرچ کے ساتھ، کہ بعد میں آپ نہ کہہ سکیں ایسا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. جب میں کہہ دوں تو ایسا نہیں ہے. یقین کے ساتھ سنا جی، پورے کائنات میں کسی انسان نے یہ وصیت نہیں کی کہ کون ہمارے جنازے میں آئے اور کون نہ آئے. بس کہہ دیا یہ جملہ بہت بڑا نصب کا جملہ ہے یہ، اور نہ قیامت تک کوئی ایسا اٹھے گا جو یہ کہہ کے مر جائے فلاں نہ آئے، فلاں نہ آئے، فلاں آئے، فلاں. اس کو پرواہ. جب ہم مری گئے تو کون آئے اور کون نہ آئے، دوست آئے کہ دشمن آئے. کائنات میں واحد ہستی فاطمہ زہرا جنہوں نے یہ وصیت کی علی کو کہ کون کون میرے جنازے میں آئے اور کون نہ آئے. بیوی جا رہی ہیں، دنیا ہے نہیں. اگر اس راز کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو میں اس وقت حل کر دوں، کیونکہ موضوع آ گیا. سنتے تو آئے ہیں آپ کہ بیوی نے کہا کون آئے اور کون نہ آئے. راز کیا ہے؟ وہ راز بتا دوں. وہ راز کیا ہے؟ وہ راز یہ ہے کہ پنجتن میں یہ 5 معصوم تھے، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. بہت توجہ سے سنیے گا. ان 5 کی زندگی میں جس نے ان کی اطاعت کی وہ جنتی. اور اگر کوئی کمی رہ گئی تو وہ اس کمی کو اس طرح پورا کر سکتا تھا کہ کسی ایک کے جنازے میں شریک ہو جاتا تو جنتی ہو جاتا. معصوم کا جنازہ ہے جسے قیامت تک شریک کو اٹھنا ہے. یہ وہ معصوم ہے. کسی کا جنازہ دوبارہ نہیں اٹھتا، ایک بار اٹھتا ہے، اور کسی کا نہیں بھی اٹھتا. یہ وہ لوگ ہیں قیامت تک جن کا جنازہ اٹھتا رہے گا. لوگ شریک ہوتے رہیں گے، شریک ہوتے رہیں گے. معصومہ نے شرط لگائی کون آئے گا کون نہیں آئے گا. کیوں شرط لگا دی؟ اس لیے کہ ایک جنازہ بچ رہا تھا جس میں سب شریک ہو سکتے ہیں. کیسے؟ شرط کیوں کی؟ سنیں گے آپ. شرط کیوں نہ لگاتی بیٹی؟ کیوں شرط نہ لگاتی؟ شرط اب لگے گی. آج تم میرے جنازے میں شریک ہو کر جنت لینا چاہتے ہو. جب میری حسرت تھی کہ پوری امت میرے باپ کے جنازے میں ہوتی تو کوئی نہیں تھا. اب تو کوئی بہانہ بھی نہیں تھا، سب آ جاتے. اس لیے کہ زہرا کے مرنے پہ خلافت کا کوئی مسئلہ نہیں تھا تو سب آ جاتے. وہاں ضروری کام تھا تو نہیں آئے، تو نہیں آئے تو نہ آؤ. شرط یہاں کیوں لگی؟ اس لیے کہ فاطمہ کو معلوم تھا کہ وہ رسول کے جنازے میں شریک نہیں ہوا. اگر وہ علی کے جنازے میں شریک ہو جائے گا تو جنت میں جائے گا. اگر حسن کے جنازے میں شریک ہو جائے گا تو جنت میں جائے گا. حسین کے جنازے میں شریک ہو جائے گا تو جنت میں جائے گا. فاطمہ نے سارے دروازے بند کر دیے. علی کا جنازہ کوفے سے نجف گیا تو 14 کا 15واں نہیں تھا، شرکت کی گنجائش نہیں تھی. حسن کا جنازہ تھا کہ گنجائش تھی کہ لوگ شریک ہوتے، لیکن جب 3 برس سے تو پتا چلا آدھے ادھر سے کچھ ادھر سے.
جنازے میں شریک نہیں ہوئے. کربلا میں حسین کا جنازہ پڑھا, جنازہ ایک ہی بچ رہا تھا, وہ تھا فاطمہ کا. فاطمہ کو معلوم تھا کہ پنجتن میں واحد میں ہوں جس کے جنازے میں سب شریک ہو سکتے ہیں, اس لیے شرط لگا دی کون آئے کون نہ آئے. سمجھ گیا کہ یہاں شرط کیوں ہے؟ اس لیے کہ سب آنا چاہتے تھے مگر نہ آنے دیا. اس لیے کہ ہمیشہ مسلمان سستی جنت تلاش کرتے رہے, اور جب سستی جنت کا موقع آتا تھا تو ہمارے نبی کہتے تھے جب مہنگی کا اعلان کرتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتے ہو, اور جب سستی کا اعلان ہوتا ہے تو سب شامل. جب کہا کہ جاؤ عمرو بن عبدالود کو مار دو جنت میں جاؤ تو سب پیچھے ہٹ گئے, تلوار کی چمک کے آگے پہنچ گئے. اور جب یہ کہہ دیا جو علی کی فتح کی خبر پہلے لائے گا تو سب چلے گئے دیکھنے کے لیے. یہ سستی جنت تھی, ہونا ہی اب اس میں تو دیکھنا ہے, منظر دیکھ کے بتا دینا ہے علی جیت گئے. تو وہ جب واپس آئے تو وہاں تو سلمان بیٹھے. سب نے کہا علی جیت گئے, یا رسول خدا علی جیت گئے. کب مجھے خبر ہوگی؟ کہا تو کس نے بتایا؟ سلمان. تو سلمان تو فیملی سے باہر نہیں گئے. کہ میں باہر نہیں گیا لیکن تمہیں بھاگنے کا اسٹائل ایسا تھا کہ میں سمجھ گیا علی جیت. تم بھاگتے ایسے آ رہے تھے, میں نے پہلے کہہ دیا یا رسول اللہ مبارک ہو علی جیت گئے. یہ دیکھے سب آ رہے ہیں جنت ملنی, تو سستی جنت نہیں تھی تو سلمان لے گئے, مہنگی جنت علی کے پاس ہے, اب جاؤ گے کہاں؟ جنت تو ہے علی کے بچوں کی جگیر, جنت تو ہے علی کے بچوں کی جگیر. پھر کون تجھے وہاں اعلیٰ ٹھکانے دے گا؟ وہ جو تجھے اپنی مجلس میں نہیں آنے دیتا وہ بولا تجھے جنت میں کیسے جائے گا؟ حسین دین کی پناہ, پناہ دی. علی کہف الورا, کہف کے معنی سب سے بڑی پناہ گاہ, لیکن لفظ ورا لگ گیا تو ورا کے معنی ہے ایسی پناہ گاہ جس کے اوپر پھر کوئی پناہ گاہ نہ ہو. کہف بہت بڑی پناہ گاہ, کہف الورا ایسی پناہ گاہ کہ جو بڑی پناہ گاہ تو اپنی پناہ میں لے لے. بات ختم ہو گئی. علی وہ پناہ گاہ ہے جو بڑی بڑی پناہ گاہوں کو اپنے پناہ میں لے لیتے ہیں. سمجھ گئے نا آپ؟ مانی سمجھ گئے نا کہ کسی شہر کی پناہ میں, اصحاب کہف غار میں ہیں, غار کی پناہ میں کہف. ورا اس سے بھی بڑی, ماورا جو ذہن میں نہ آئے ایسی پناہ گاہ. حسین دین کی پناہ. دین کوئی چھوٹا سا تو تھا نہیں, دین تو بہت بڑا, پناہ دینے والا پھر کتنا بڑا. دین تو اب کائنات میں پھیل چکا ہے, فاسٹ سے آج تلک دین ہی دین ہے. تو سوچو حسین کہاں کہاں, اور قیامت تک یہ دین حسین کی پناہ میں رہے گا. میں پناہ گاہ سمجھا رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے. اگر پناہ لینے والا بہت بڑا ہو, اتنی بڑی ہستی ہو کہ سمجھ میں نہ آئے اسے کون پناہ دے گا, اس سے بڑی پناہ کیسے ہو سکتی ہے, وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں تاکہ پناہ, حسین اور دین تینوں چیزیں آپ کے سمجھ میں آ جائیں. جملے حدیث قدسیہ کے ہیں, شاید کبھی پڑھے ہوں, آپ کے ذہن میں ہوں, اگر یاد آ جائیں تو یاد کر لیجیے گا, نئے ہوں تو سن لیجیے گا. اور کوئی تشریح نہیں کرنی, صرف جملے دوہرانے اور آپ سمجھ جائیں گے. نبی آئے, گھر میں آئے, حدیث قدسیہ شروع ہوئی نا. ام سلمہ ابو ذر سے روایت,
2000 راویوں نے حدیث قصہ کی روایت کی. آقا آیت اللہ مرشی نے سب کے رجال دیے کہ مستند ترین حدیث ہے حدیث قصہ, اور ام سلمہ کے سلسلے سے روایت آ رہی اور بیان کر رہی ہے خود شہزادی. یہ وہ روایت ہے جس کی روایت خود شہزادی بیان کر رہی ہے. اور وہ فرما رہی میرے گھر ایک دن بابا آئے, آتے رہتے تھے اور اس دن آئے. یوں شروع ہوتی نا حدیث, آتے ہی مجھ سے یہ کہا فاطمہ زہرا تیرا باپ اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہے. 3 جملے ہیں اور آپ معنی سمجھ جائیں گے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. میں تشریح نہیں کروں گا, صرف جملے کہہ رہا ہوں. بدن میں, یہ نہیں کہا میرے جسم میں ذوق ہے, بدن میں. بدن گردن کے نیچے سے پیر کے ناخن تک ہوتا ہے عربی میں. جسم سر کے بعد سے پیر تک. یہ نہیں کہا جسم میں ذوق ہے, بدن میں ذوق ہے. سر کو ہٹایا اس لیے کہ سر کا تعلق حافظے سے, علم سے, عقل سے ہے. یعنی نبی کے دماغ میں ذوق نہیں ہوتا تاکہ تم کہہ دے کیا قلم اور کاغذ مانگ رہے ہیں. سر کو ہٹایا کہ نبی کے سر میں ذوق نہیں, بدن میں. لیکن یہاں ذوق کے معنی یہ نہیں ہے کہ بیماری, کوئی درد, کوئی بخار. یہاں ذوق کے معنی ہے افکار. میں کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ کبھی کبھی آپ گھر میں آتے ہیں, بھئی اس وقت ذرا کچھ میں فکر مند ہوں. کیا بات ہے؟ بزرگ پوچھ رہے ہیں, قریبی لوگ, ہمیں بتائیے, ہم آپ کا بوجھ بتا سکتے ہیں. بھئی یہ مسئلہ ہے, اچھا تو ایسے کر لیجیے. یہ ہوتا ہے نا. تو وہ جو ذوق ہے وہ افکار کا بوجھ ہے, بیماری نہیں ہے. اس لیے کہ نبی کو کوئی بیماری نہیں ہوتی. امام اور پیغمبر بیمار نہیں پڑتے. جیسے ہمیں بیماریاں ہوتی ہیں, معاذ اللہ, نبی اور اماموں کو بیماریاں نہیں ہوتی. اور 3 چیزوں کے علاوہ آپ چوتھی چیز نہیں پائیں گے. اور وہ تینوں چیزیں آج کی سائنس میں بیماری نہیں ہیں. وہ 3 چیزیں کیا ہیں جو پیغمبر اور امام کے قریب آتی ہیں وہ بتا دوں. آشوب چشم, آنکھوں کا دکھنا, بخار کا آنا, تپ, درد سر, یہ 3 چیزیں قریب آتی ہیں. یہ تینوں چیزیں بیماریاں نہیں, یہ صحت کی نشانیاں ہیں. یہ صحت کی نشانیاں, آشوب چشم, بخار اور سر کا درد, یہ بیماری نہیں ہے. اس لیے کہ بیماری رجس ہے اور رجس یہاں قریب نہیں آتا. تپ بخار سید سجاد اور جناب صغرا کے لیے, آشوب چشم علی کے لیے, درد سر جناب فاطمہ کے لیے مشہور. یہ کوئی بیماریاں نہیں, یہ افکار کا بوجھ ہے. میں بار بار سمجھاؤں گا, افکار کا بوجھ ہے. نبی پر بھی کیا افکار کا بوجھ ہوتا ہے؟ ہوتا ہے, ہوتا ہے. اس لیے کہ انسانی پیکر میں یہ نور آیا ہے انسانوں کو سمجھانے کے لیے. ورنہ کیوں آتا زمین پر؟ وہی رہتا, نور چمکتا رہتا, لوگ ہدایت لیتے رہے. یہاں آ کر بتائے کہ انسانی افکار کیا ہیں. کیا افکار تھے اس وقت حدیث قصہ کے وقت؟ بات اتنی تھی, عیسائی نجران کے آئے تھے. اللہ نے کہا تھا انہیں سمجھاؤ. نبی نے کہا کیا بات ہے بھائی؟ کہ خدا مریم, جبریل اور عیسیٰ کے بیچ میں ہے تثلیث میں. آپ نے کہا نہیں. کیا دلیل ہے تمہارے پاس عیسیٰ خدا کے بیٹے؟ کیا یہ ہے بغیر باپ کے پیدا ہوئے. آیت آئی سورہ آل عمران, کہیں سے کہیے کہ آدم تو بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے, تو پہلے وہ خدا کے بیٹے ہوئے یا عیسیٰ؟ ان کے تو صرف باپ نہیں, آدم کے تو نہ ماں نہ باپ, تو خدا کے بیٹے آدم پہلے ہوئے یا عیسیٰ؟ آیت آئی. دلیل میں
جب ایسی دلیل دی جائے کہ ایسا نہیں ایسا ہے، تو یہ دلیل اب کائنات میں کہیں ملتی نہیں سوا مجلس کے. اسی کا نام ہے علم خطابت، اور یہ کہیں نہیں ہے، اور یہ نکلی قرآن سے ہے. قرآن بھی جب استدلال دیتا ہے تو یہ ہوئی کہ آدم پہلے ہوئے، ہو نہیں گئے، انہیں سمجھانے کے لیے. یہی ہم کہتے ہیں جب ہم کوئی بات کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہو گیا تو ہو نہیں گیا، کسی کو سمجھانا ہے. سمجھ گئے نا؟ یہ طرز استدلال تو اللہ نے کہیں سے کہی، وہ نہیں مانے، وہ اپنی ضد پہ اڑے، کہنے عیسیٰ خدا کے بیٹے. یعنی اللہ اپنے پیغمبر کے ذریعے ایک قوم کو سمجھا نہ سکا، معاذ اللہ یہ بھی سمجھانے کے لیے سمجھانے پہ آتا تو ایسا سمجھاتا. سمجھے نا؟ دیکھیں کتنی چیزیں سمجھانے آئیں. اللہ کی کتاب، نبی، کائنات کی ساری طاقتیں تو سمجھا رہی عیسائیوں کو، نہ تو ہم عیسیٰ خدا کے بیٹے، لیکن وہ نہ سمجھے. یعنی عیسائیوں کو سمجھانے کے لیے نہ اللہ کافی، نہ کتاب کافی، نہ نبی کافی. سمجھے ہی نہیں وہ. کافی تو یہ سب جب ہوتا کہ وہ سمجھ جاتے. جب وہ سمجھے ہی نہیں بات تو اللہ بھی کافی نہیں سمجھانے کے لیے، کتاب بھی کافی نہیں سمجھانے کے لیے، پیغمبر بھی کافی نہیں سمجھانے کے لیے. تو اب آیت آئی وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اب سمجھاؤ. اللہ نہیں سمجھا رہا، قرآن نہیں سمجھا رہا، نبی نہیں سمجھا رہا. کیا آیت آئی؟ انہیں سمجھانے کے لیے لانا پڑے گا اہل بیت کو. جہاں اللہ کافی نہ ہو، کتاب کافی نہ ہو، نبی کافی نہ ہو، وہاں اللہ پھر اہل بیت کو لاتا ہے. بغیر اہل بیت کے اللہ نہیں سمجھا پاتا، کتاب سمجھا نہیں پاتی، نبی سمجھا نہیں پاتا. اور اہل بیت کا کیا نام رکھا لوگ اہل کے دن اللہ نے؟ نام کیا رکھا؟ یہ نہیں کہا اہل بیت، نام کیا رکھا؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. جب علم آ گیا تو اب جھگڑا کیا؟ نہیں سمجھے آپ؟ اللہ کہہ رہا ہے جہاں علم ہوتا ہے وہاں جھگڑے نہیں ہوتے، جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں جھگڑے ہوتے. علم کے آنے کے بعد بھی کئی جھگڑے ہوتے. اگر علم ہوتا آپ کے ملک میں تو فرقے کیوں لڑ رہے ہوتے؟ کاش سارے فرقوں کو اللہ علم دے دے تاکہ پاکستان کے جھگڑے تو ختم ہو، تاکہ امریکہ کا جو پیسہ رکا ہے وہ تو آئے. پیسہ رکا اس بات پہ ہے کہ جھگڑے بند کرو، دہشت گردی آپس میں قتل و غارت بند کرو تو یہ آئے. یعنی امریکہ عالم بنانا چاہ رہا ہے پاکستان کے عوام کو. اللہ قرآن میں بتا رہا تھا تو نہ بنے. اب پیسے سے تو سب عالم بنیں گے، جھگڑے رکیں گے، پیسہ آئے گا. جھگڑا نہیں رکے گا تو پیسے نہیں آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ کلنٹن نے یہ کہہ دیا ہے اگر کشمیر کے چکر میں پڑے رہے تو پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا، اور اگر دیوالیہ ہو گئے تو پیسہ تو چاہیے. پیسہ روکا ہوا ہے سارے ملکوں نے، دولت مشترکہ کامن ویلتھ میں بھی اور امریکہ نے بھی. جھگڑے آپس کے بند کرو، پیسے لے لو. تو اب تو ان کو سمجھو، جھگڑوں کو روکنے کے لیے
پھر آنا پڑے گا وہاں جہاں علم بڑھتا ہے. آپ کہہ رہے نہیں ہم سب کے اسلحے چھین لیں گے جھگڑا ختم ہو جائے گا، تو سب نے انڈر گراؤنڈ کر دیا، آپ چھینیں گے کیسے؟ یہ طریقہ نہیں ہے سمجھانے کا. سمجھانے کا طریقہ علم پھیلا دو، اور ہر فرقے کا عالم اپنے فرقے سے یہ کہہ دے کہ اگر علم لینا ہے تو حسین کی مجلس میں جایا کرو. فتوا دینے کتنی دیر لگتی ہے، کافر کا فتوا روز آ جاتا ہے. یہ فتوا دینے میں کیا مشکل ہے کہ اگر علم لینا ہے جاؤ حسین کی مجلس میں. کیا مشکل ہے؟ کل اخبار میں چھپا دو، سارے فرقے مجلس میں شریک ہوا کریں، علم آ جائے گا. اور جب علم آ جائے گا فمن حاجتا، پھر جھگڑا بند ہو جائے گا، جھگڑے ختم ہو جائیں گے. یہی عیسائیوں سے اللہ نے کہا اب کیا جھگڑا کر رہے ہو، علم آ گیا. تو علم آیا تھا کیا میدان میں؟ یہ بتانا چاہ رہا ہوں آیا کیا؟ نبی نے اعلان کیا علم آ گیا ہے. کہاں آ گیا ہے؟ دکھائی دے رہا ہے کہ نہیں؟ ابنانا، بیٹے لاؤ، نفسوں کو لاؤ، ایک خاتون کو لاؤ، یہ ہے علم. اب آج پیغمبر جسے لائے وہ ہے علم. مباہلے میں کیا آیا؟ علی آئے، فاطمہ آئی، حسن آئے، حسین آئے، یہ ہے علم. علم آ گیا، جھگڑا بند کرو. جہاں اہل بیت آ جائیں جھگڑا بند ہو جاتا ہے. اہل بیت پہ جھگڑا نہیں ہوتا، جھگڑا اوروں پہ ہوتا ہے. جہاں علم نہیں ہے جب انہیں لائیے گا تو جھگڑا ہوگا. بھائی آپ سن رہے ہیں؟ آپ سن رہے ہیں؟ قرآن جنہیں علم کہہ رہا وہ علم ہے. آپ کے بنانے سے کوئی علم نہیں بن جائے گا. جو شہر ہے وہی رہے گا، جو دروازہ ہے وہی رہے گا، پرنالوں سے کام نہیں چلے گا. جھگڑے بند کرو، ذکر اہل بیت کو بڑھا دو. ریڈیو پہ، ٹیلی ویژن پر، گلیوں میں، سڑکوں میں، جمعوں میں، خطبوں میں، مسجدوں میں، نمازوں میں، مدرسوں میں اہل بیت کا علم لاؤ، جھگڑے بند ہو جائیں گے. قرآن کہہ رہا ہے. تو پیغمبر کیا لائے؟ جھگڑا رکوانے کے لیے چند ہستیوں کو لائے کہ یہ ہے میرے گھر میں. تو کیسے لائے؟ آیت میں کیا کہا؟ ابنا آنا، بیٹوں کو لاؤ، نسانا، عورتوں کو لاؤ. بھائی میں اپنی جگہ سے ہٹانی، انفسنا، نفسوں کو لاؤ. پیغمبر اٹھے آیت لے کر اور چلے گھر میں فاطمہ کے. بیٹی نے پوچھا کیا بات بابا؟ تار کا بوجھ ہے. کا بوجھ ہے، ذوف ہے. کیا مطلب ذوف ہے؟ اللہ نے مجھ پہ چھوڑ دیا کتنے بیٹے، کتنی عورتیں، کتنے نفس. بیٹی تمہارے پاس آیا ہوں. اللہ نے تو یہ نہیں کہا، نام نہیں بتایا کون کون. اللہ نے تو کہا نفسوں کو لے جاؤ، عورتوں کو لے جاؤ، بیٹوں کو لے جاؤ. اے بیٹی میں آیا ہوں، کیا کروں؟ کیا کروں؟ ذوق محسوس کر رہا ہوں. کس سے پوچھا؟ بیٹی سے. آیت اللہ نے اتاری. اب جتنے جائیں گے فیصلہ فاطمہ کا ہوگا، اللہ کا نہیں. بھائی آپ جس طرح سن رہے ہیں میں آپ کو داد دیتا ہوں. مجھے تو آپ داد دیتے رہیے گا، رکیے گا نہیں، لیکن میں آپ کو داد دے رہا ہوں جس طرح آپ سن رہے ہیں. جواب نہیں آپ کا، کوئی جملہ آپ ضائع نہیں کر رہے ہیں. کیا کہا نبی نے؟ ایک جملہ ہے، سنیے گا. کہ کل بڑا دین کی پناہ، جس سے بڑی کوئی پناہ گاہ نہ ہو. نبی نے کیا کہا؟ میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، یعنی افطار کا بوجھ ہے.
بیٹی نے کیا کہا؟ اللہ آپ کو ذوق سے محفوظ رکھے، محفوظ رکھے، محفوظ رکھے۔ جیسے نبی فاطمہ نے یہ کہا اللہ آپ کو ذوق سے محفوظ رکھے، نبی نے کہا لاؤ چادر، لاؤ چادر، فاطمہ کی چادر، مجھے چادر اڑا دو۔ فاطمہ کہتی ہے میں نے نبی کو چادر اڑا دی تو یوں دیکھا جیسے چودھری کا چاند چمکتا ہے، نبی کا چہرہ چمک رہا تھا۔ ایسی پناہگاہ بھی تو ہو کہ پناہگاہ چاند کو چھپا نہ سکے، یہ فاطمہ کی چادر۔ نبی فاطمہ کی چادر کی پناہ میں ہے، قیامت تک فاطمہ زہرا کی چادر کی پناہ میں نبی رہے گا۔ جملہ دے رہا ہوں اردو کا، جب بیٹی نے کہا چاند کی طرح چادر میں چمک رہے تھے تو اب چاند پہ چاند کا تھوکا منہ پہ آتا ہے۔ فاطمہ کی چادر کی پناہگاہ میں ہے، کیا بکواس کرتے ہیں میرے جیسے ہیں نبی؟ تھوکا چاند پہ منہ پہ آیا، پہلے اپنے منہ کو دیکھو، کہنے سے پہلے اپنا منہ دیکھو۔ چاند پہ گرد نہیں، چاند پہ مٹی۔ بیٹی نے کہہ دیا یہ رسالت کا چاند ہے، یہ قیامت تک چمکتا رہے گا۔ حدیث کے ساتھ پناہ میں آ گئے نبی، تو فیصلہ یہاں ہوگا۔ فیصلہ ہو گیا، فیصلہ چادر میں تھا۔ بھائی بہت خوبصورت سا جملہ ہے، اگر آپ سمجھنا چاہیں۔ اصحاب وہ ہیں جو غار میں بنا لیتے، اہل بیت وہ ہیں جو فاطمہ کی چادر۔ ایسے ہی مومنین کی طرف سے نعرہ آنا چاہیے۔ اس مجلس کو وزیر خود بناتے ہوئے مولا کائنات کا، امیر المومنین کا، امام المتقین کا، کافر و مرحب و انصر کا، فاتح خندق و خیبر کا، مولا سکرین کا، ابی الحق والحسین کا، حکیم النار والجنت کا، سماد رسول کا، جوہر رسول کا، محمد کے زیر کا، جناب ابیر کا، حسن کے مولا کا، روح کے مولا کا، عیسیٰ کے مولا کا، موسیٰ کے مولا کا، ابراہیم کے مولا کا، ولیوں کے ولی کا، مولا علی کا نعرہ ہے۔ جب ہوا کے یہ ٹھنڈے جھونکے آئیں تو یہ ملائکہ کے پر ہیں، یہ شریک ہونے آ رہے ہیں، اور حدیث قصہ میں لکھا ہے جہاں پڑھی جائے گی فرشتے اترنا شروع ہوں۔ یہ لکھا ہے، اس میں لکھا ہے لوگ تمنا کرتے ہیں ہم وہاں جائیں، جنت میں پہنچیں، ہم جنت والوں کو یہاں بلاتے ہیں اور وہ آتے یوں بلا لیں اور وہ آ جائیں، جہاں یہ ذکر ہو جائے۔ فیصلہ اب ہوگا، فیصلہ کیسے ہوگا؟ چادر اوڑھ کے حجرے میں لیٹ گئے۔ عرب میں مدینے میں رسول کا گھر، رسول کے گھر میں زہرا کا حجرہ، زہرا کے حجرے میں چادر کی پناہ، اس میں نبی گویا ایک خیمہ تھا جو کچھ دیر کے لیے لگا، وہ زہرا کی چادر کا خیمہ تھا۔ اور بیٹی نے بتانا شروع کیا، کچھ دیر نہ گزری تھی کہ میرا بیٹا حسن آیا، اس نے مجھ پہ سلام کیا، میں نے اسے جواب سلام دیا، اس نے آتے ہی پوچھا کیا آج گھر میں نانا ہیں؟
گھر کا نور، گھر کی خوشبو یہ بتا رہی ہے۔ میں نے کہا ہاں بیٹے، اے میرے میوے دل، اے میرے آنکھوں کی خنکی حسن، تمہارے نانا سامنے حجرے میں چادر میں ہیں۔ دنیا یہ سوچتی ہے یہ حدیث بنی کیوں کہ ایک ایک چادر میں جائے۔ یہ چادر میں اس لیے جا رہے ہیں، ترتیب ہے۔ آج بتانا ہے علم جب مجسم ہوتا ہے تو کس شکل میں آتا ہے، تو اس کے لیے اہتمام۔ نانا آپ پر سلام، اے حوض کوثر کے مالک تجھ پر بھی سلام، تجھ پر بھی سلام۔ نانا اذن ہے میں اس چادر میں آؤں؟ میں نے تمہیں اذن دیا، آؤ میرے لال، چادر میں آؤ۔ سب سے پہلے کون داخل ہوا چادر میں؟ علی نہیں، فاطمہ نہیں، حسن۔ کیوں؟ ڈائریکٹ بتا رہا ہے خدا کہ آج مانی سمجھ جاؤ، انا پینا کل کوثر کے کیا مانی ہے۔ اے کوثر کے مالک، اے میری نسل کی بنیاد رکھنے والے، سب سے پہلے حسن آئے، کوثر بنے ہوئے چادر میں آئے۔ کچھ دیر نہ گزری کہ حسین آئے، حسین آئے۔ پوری حدیث قصہ میں 27 سلام ہیں۔ آداب سلام سکھایا ہے اس حدیث میں، جواب سلام کی تہذیب سکھائی ہے۔ عجیب گھرانہ ہے یہ، دینے کو حدیث تحفے میں دے دیتے ہیں، ایک حدیث میں ہزاروں باتیں بتا جاتے ہیں۔ اسی کو تو علم کہتے ہیں، اسی کو تو علم کہتے ہیں۔ آئے میرے شافع محشر حسین، چادر میں آ جا۔ فیصلہ کر دیا شفاعت مجھ پر ختم نہیں، اس پر ختم، اس کو راضی کیا تو ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر حسین راضی نہیں تو نہ نبی راضی نہ اللہ راضی۔ اب دعا مانگتے رہیے راضی۔ رضا حسین کی، رضا حسین شافع محشر، محشر کے مالک، شفاعت کے مالک حسین چادر میں آ گئے۔ اور اب علی آئے، سلام کیا۔ اذن ہے، اے میرے وزیر، اے میرے وسیع، اے میرے خلیفہ، اور اے محشر میں میرا علم لوائے ہم اٹھانے والے۔ بتا دیا یہاں کا علم بھی اسی نے اٹھایا، وہاں کا علم بھی یہی اٹھائے گا۔ یہاں کے علم کے لیے لوگوں کی حسرتیں رہ گئیں کہ خیبر کا علم ہمیں ملتا، علی وہاں کا علم لیے ہوئے محشر میں موجود۔ اور اب بیٹی کہتی ہے میں بڑی، سلام کیا، بابا اذن، کہا جاؤ۔ اے میری پارے جگر، اے میری لخت جگر، اے میرا جزو، رسالت کا حصہ، آ جا۔ سب جمع ہو گئے، خیمہ ترتیب پا گیا، پنجتن جمع ہو گئے۔ راوی دیکھ رہی ہے، راویہ تو ام سلمہ ہے، وہ پورا واقعہ دیکھ رہی ہے، کیسے بچے آئے، کیسے علی آئے، کیسے فاطمہ گئی، اور چادر میں ترتیب پاتا جا رہا ہے ایک سلسلہ۔ کہیں آس پاس تھی، قریب میں تھی، کہ خود کہا کہ جب سب جمع ہو گئے تو چادر کا کونا میں نے پکڑا، اور میں نے کہا یا رسول اللہ اذن ہے میں بھی آ جاؤں؟ ام المومنین ہیں، رموز رسالت جانتی ہیں، اتنا ہے کہ اس گھر میں اس وقت موجود ہیں۔ چادر کا کونا تھاما، یا رسول اللہ میں آ جاؤں؟ کہا ام سلمہ خیر پر ہو، لیکن چادر میں اذن الہی ہے، میں تم آ نہیں سکتی۔ کیا ضرورت تھی ام سلمہ آپ کو چادر پکڑنے کی؟ تاکہ آج میں حد بندی کر دوں، جب میں نہ جا سکی
تو کوئی ہوس نہ کرے چادر میں جانے خیر پر ہو، خیر پر. یہ جملہ چھوٹا سا نہیں ہے، تم خیر پر ہو، یعنی اگر یہ خیر پر ہے تاکید کے ساتھ تو کوئی شر پر بھی ہے. تم خیر پر ہو، تم خیر پر ہو. یہ بڑا انعام ہے ام سلمہ کا، بہت بڑا انعام ہے. تم خیر پر ہو. اب ترتیب کیوں دیا گیا سمجھا دوں. جب آپ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور شب عاشور جلوس آ رہا ہوتا تو رک کر کہیں جلوس کو ترتیب دیا جاتا ہے. وہ جلوس یہاں آئے گا، آپ انتظار میں، جلوس اب آئے گا، رکے بھی آپ جاتے نہیں، انتظار کرتے ہیں. یہی تھا معاملہ. مباہلے کا جلوس چادر قصہ میں سجا تھا، باہر میدان میں سب انتظار کر رہے تھے، دیکھیں ابنا آنا میں کون آئے، نشانہ میں کون آئے، انفسنا. اب جو باہر آئے تو فیصلہ ہو گیا کہ ذوف نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا بیٹوں میں کون. اعلان ہوا حسن و حسین. عورتوں میں کون؟ صرف فاطمہ. نفس میں کون؟ صرف علی. مجمع انتظار میں تھا، جلوس آ گیا. کس چیز کا جلوس؟ کس چیز کا جلوس؟ علم کا جلوس. فمن حاجک، علم آ چکا، اب جھگڑا نہیں، علم آ رہا ہے، علم آ رہا ہے. بھئی جملہ ہے، اللہ نے کیا کہا تھا؟ ان سے کہیے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاؤ. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاؤ. تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو. ایسا جلوس نبی لائے کہ قیامت تک جس جلوس کا جواب نہیں ہو سکتا. ورنہ بیٹے وہاں بھی تھے، عورتیں وہاں بھی تھے، کوئی جلوس نہیں آیا. پتہ چلا اہل بیت کے جلوس کا جواب قیامت تک نہیں ہو سکتا. بناتے رہو جلوس. علم کا جلوس، علم کے جلوس کا جواب صرف جہل کا جلوس ہوتا ہے. جو عیسائی لائے، بیٹے لا نہ سکے، عورتیں لا نہ سکے، نفس لا نہ سکے. اور اگر بچوں اور عورتوں کو لاتے بھی تو نفس کہاں سے لاتے؟ نفس کہاں سے لاتے؟ نفس تو نہیں لا سکتے. علی کو نفس بنا کر لائے. بات رکی ہوئی تھی، آج ہی یہ بھی اعلان کر دو کہ نبی تمہارا نفس کیا ہے. اعلان کر دو، اس لیے کہ آیت قرآن میں رکھی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ چکھے گا. آج دنیا کو بتا دو میرا نفس علی ہے. نبی مرا نہیں، نفس مرتا ہے. علی کے بعد 12 نفس، آخری نفس زندہ ہے. جس کا نفس زندہ ہے وہ کیسے مر جائے گا؟ کل نفس ذائقۃ الموت. صحیح مسلم منظر کھینچا کہ چادر میں سب کو لپیٹے ہوئے دروازے سے برآمد ہوئے. مجمع تھا دیکھنے کے لیے کہ لڑائیاں تو بہت دیکھی ہیں، آج کی لڑائی نہیں دیکھی. اس لڑائی کا نام جنگ نہیں ہے، مجادلہ نہیں ہے، مذاکرہ نہیں ہے، مناظرہ نہیں ہے. آج کے دن کا نام ہے مباہلہ. بھئی توجہ توجہ توجہ، بہت ہی ضروری منزل آ گئی ہے آپ کے سمجھنے کے لیے. یہ مناظرہ نہیں ہے، یہ مجادلہ نہیں ہے، یہ مجاہدہ نہیں ہے، اس کا نام ہے مباہلہ. آج بتا دیں، مجادلے میں تلوار چلتی ہے، مناظرے میں دلیلیں اور بحثیں ہوتی ہیں. جہاں منزلیں سب ختم ہو جائیں اور بات سمجھ میں نہ آئے، نہ تلوار سے، نہ مناظرے سے، نہ بحث سے، نہ آیات سے، نہ قرآن سے، وہاں مباہلہ ہوتا ہے. مباہلہ کیا ہے؟ آمنے سامنے بیٹھ جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں بس اتنا کہو جو جھوٹا ہے اس پہ آگ بس سے.
توجہ توجہ، مباہلہ کیا ہے؟ گھر سے نکلنا، ایک جگہ آ کر بیٹھنا۔ مباہلہ کیا ہے؟ تلوار نہیں چلے گی، لڑائی نہیں ہوگی، گولی نہیں چلے گی، بحث نہیں ہوگی، مناظرہ نہیں ہوگا، دلیل نہیں ہوگی، بس ایک کام، سچے جھوٹے کا فیصلہ۔ آمنے سامنے بیٹھو، ہم آ گئے، اب تم آؤ۔ ہم ہر سال محرم میں آ کر مباہلے کے لیے فرش پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ آؤ، کون جھوٹا کون بیٹھے ہیں۔ اللہ کی قسم، آپ کی تقریر کا ہر لفظ بدل گیا۔ یہ شرف آپ کو عباس کے بابا سے ملا، ملتی نہیں، محنت سے، مشقت سے یہ باتیں جو کچھ ملا ہے آپ کو درے دارا۔ بیٹھ گئے۔ جھگڑے کی بات نہیں ہے، علم ہے، علم ہے۔ بھائی اتنی سی بات ہے، مخالف بھی آ کے بیٹھ جائے اور بس وہ بھی دعا مانگے، ہم بھی دعا مانگے، جو جھوٹا ہو اس پہ آسمان سے آگ برسے اور اللہ کی آواز آئے، جھوٹے پہ خدا کی لعنت۔ ہم آج تک لعنت لیے بیٹھے ہیں، کوئی آئے تو لے جائے لعنت۔ آؤ، جھگڑے کی کیا بات ہے؟ علم آ گیا، علم، ہم علم لیے بیٹھے ہیں۔ بس دعا کرو، ہم بھی دعا کریں، تم بھی دعا کرو، دیکھیں کس کی دعا میں اثر ہے۔ اور فیصلہ اس پر نہیں ہے، جملہ فیصلہ اس پہ نہیں ہے کہ دو گروہ بیٹھے ہیں تو یہ فیصلہ ہوگا کہ جو سچا ہے اس پہ پھول برسیں گے۔ نہیں نہیں نہیں، فیصلہ یہ ہے کہ دیکھنا جس پہ آگ برسے گی وہ جھوٹا۔ فیصلہ جھوٹے پر ہے، جب جھوٹے کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو سچا خود بخود کھل اٹھتا ہے۔ یعنی سچا پہچانا جاتا ہے جھوٹے کے مقابل آنے پر۔ یہ طے ہوا کہ سچا کسی کے مقابل نہیں آتا، اور اگر آ جائے تو سچا اس لیے آیا ہے کیا جھوٹے کو جھوٹا بنا دے جو اپنے کو سچ کہہ رہا ہے۔ یہ ہے اسلام کا کل فلسفہ کہ کیوں فاطمہ آئی، یہ فیصلہ کیوں حسن آئے، کیوں حسین کربلا میں آئے، کیوں علی صفین میں آئے، تاکہ بتا دیں سچا کون ہے۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ صحیح مسلم نے منظر کھینچا، جلوس برآمد ہوا، مجمع نے دیکھا، سعد بن ابی وقاص نے کہا کاش ہم کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اظہر حسن زیدی ابھی ذکر کر رہے تھے، اسد ترابی صاحب جب مباہلہ پڑھتے تھے تو یہ جملے کہا کرتے تھے، اس رات کوئی مدینے میں سویا نہیں، شب بیداری ہوئی، لوگوں نے اپنے بچوں کو نہلایا دھلایا، کپڑے بدلائے، خود آنکھوں میں سرما لگوایا، حجامتیں بنوائیں، ریش صحیح کرائی، زلفوں میں کنگھا کیا۔ شاید نفسوں میں لے جائیں، شاید بچوں میں لے جائیں، اب عورتوں کا میں کیا ذکر کروں۔ لے گئے بچوں میں حسن اور حسین، عورتوں میں صرف فاطمہ۔ یہ بھی اگر حسن زیدی کا جملے مجھے یاد آ رہے ہیں تو میں دوہرا دوں ان کے جملے، پھر اپنی بات کروں۔ یہاں پر یہ بھی کہتے تھے کہ نسانہ کے معنی کیا ہیں، زیدی صاحب کے جملے، نسانہ کے معنی کیا ہیں۔ یہ کہا گیا تھا نسانہ، عربی میں نساء اسے کہتے ہیں جو مکمل عورت ہو، یعنی بیٹی بھی ہو، بیوی بھی ہو اور ماں بھی ہو۔ پورے مدینے میں اس وقت کامل عورت ایک ہی تھی، کوئی تھی تو بیوی تھی، ماں نہیں تھی، کوئی بیٹی تھی تو بیوی نہیں تھی۔ فاطمہ وہ نبی کی بیٹی، حسن حسین کی ماں، علی کی زوجہ، کامل عورت، ایک ماں بھی ہے، نبی کی بیٹی بھی،
علی کی زوجہ اور سب ساتھ ہیں، پورا خاندان. ہائے ہائے ہائے. پھر ایک جملہ مجھے پکار رہا ہے کہ یہ بھی کہہ دو زیدی صاحب کے جملے پر. اگر کسی اور کو لے جاتے تو دنیا ثبوت مانگتی کس کی بیٹی ہے، تو ابا کہاں، کس کی بیوی ہے، شوہر کہاں، کس کی ماں ہے، بیٹے کہاں ہے. تو ایسی عورت کہ بچے ساتھ ہو، شوہر ساتھ ہو، باپ ساتھ ہو، ایک تھی اور اس ایک نے آواز دی کہ اگر 3 اور ہوتی تو ایک ایسی. اور اس شان سے کہ نبی آگے، پھر زہرا، پھر علی، حسن پہلو میں، حسین گود میں. کیا جلوس بنا، کیا عصمت کا جلوس، نور کا جلوس، علم کا جلوس. اور آپ کی سماعت کے لیے 2-4 جملے کہہ کے نکل جاؤں کہ شان دکھائی پروردگار نے کہ ایک تو اس گھر کی عورت کبھی میدان میں آتی نہیں. ہم حکم نہیں دیتے، ہم منع کرتے ہیں کہ نبی کے گھر کی عورت میدان میں آئے. ہم نے منع کیا، لیکن ہمارے ہی حکم سے جب آئے تو اس شان سے آئے کہ باپ ساتھ ہو، شوہر ساتھ ہو، بیٹے ساتھ ہو، اکیلی نہ آئے. ہو گیا کہہ دیا گیا. یہ شان ہے، یہ شان ہے. ہم نے کہا ہے تو جاؤ فاطمہ، مگر حصار ہو، عصمت کا حصار ہو، نور کا حصار ہو. ایک طرف رسالت ہو، ایک طرف امامت ہو، اور پھر حصار میں امامت نے لیا ہو. یوں یہ نور جائے تو اب کس منزل پر رکھا ہے فاطمہ کو کہ حدیث قصہ کا منظر، پورا منظر مرکز زہرا، تعارف زہرا سے. فرشتوں نے کہا کون؟ کہ میری کنیز خاص، اس کا باپ، اس کا شوہر، اس کے بیٹے. لوگوں نے بڑی بحث کی کہ تعارف فاطمہ سے کیوں ہوا. اس لیے کہ اللہ اپنے دین کی رشتہ داریاں سمجھانا چاہ رہا تھا. بہت قیمتی جملہ ہے. اللہ نے بتایا کہ وہی اہل بیت جس کی رشتہ داری فاطمہ سے ہو. اگر کہہ دیتا نبی تو بہت رشتہ دار، اگر کہتا علی تو بہت رشتہ دار، اگر کہتا حسن حسین بہت رشتہ دار. فاطمہ، اس کا باپ، اس کا شوہر، اس کے بیٹے، اس کے معنی رشتے ختم ہو گئے. اب اگر کوئی اور رشتہ دار ہوتا فاطمہ کا تو وہ بھی چادر میں آ جاتا. بنوہا کہہ دیا بیٹے تو اب 12 تک بیٹے جائیں تو قصہ میں آتے جائیں. اسی لیے حسین کو آگے رکھا کہ شجرہ اس سے چلے گا. اس کے بعد زین العابدین، محمد باقر، جعفر سب قصہ میں آتے جا رہے ہیں. یعنی بیٹے تو ہوں مگر صرف فاطمہ کے ہوں، کسی اور کے نہ ہوں. وہ قصہ میں نہیں آ سکتے. اور یہ ہے مرکز، اس لیے مرکز میں رکھا اور وہاں رکھا کہ نہ نبی بنایا نہ امام بنایا. زہرا کو نہ نبی بنایا نہ امام بنایا. یہ بحث نہ کرنا کہ نہ نبی تھی نہ امام، عہدہ نہیں تھا، منصب نہیں تھا. آج بتا دیں زہرا کا منصب کیا ہے. دیکھو 2 قدم کا فاصلہ ہے. 2 قدم آگے بڑھے تو نبی بن جائیں، 2 قدم پیچھے ہٹے تو امام بن جائیں. یہ ہے منصب زہرا کا. 2 قدم کی بات ہے، 2 قدم. رحمت ہے کس کا صدقہ، زہرا بطول کا. عزت کی کون مارت، بیٹی رسول کی. عصمت کی کون مارت، بیٹی رسول کی. رحمت ہے عام کس کی، بنت رسول کی. پورے غلام کس کی، بنت رسول کی. جس کو ہے جو بھی سائن لینا حضور سے، کرنا طلب پہ پڑتا زہرا بطول سے. گویا قدرت نے بتایا تھا وہ بیوی ہے چشم فلک نے جسے نہیں دیکھا. اس لیے حصار میں رکھا کہ جہاں
نبی قدم رکھیں وہاں زہرا قدم رکھیں، جہاں زہرا قدم رکھیں وہاں علی قدم رکھیں۔ نشان قدم بھی زہرا کا نہ زمین دیکھ سکے نہ چشمے فلک دیکھ سکے، یوں چلی بھی۔ اور اس شام سے جب اس سوچ شامیانے کے نیچے تشریف فرما ہوئے یہ پانچوں، تو یوں بیٹھے کہ پہلے خود بیٹھے، پھر علی اور فاطمہ کو اپنے سامنے بٹھایا اور اس کے آگے حسن اور حسین کو بٹھایا، شجرا بنایا، میں مجھ سے علی اور فاطمہ، ان سے حسن اور حسین۔ اب جملہ زیدی صاحب کا، اظہر حسن زیدی کا جملہ۔ بڑی دیر سے باتیں ہو رہی تھیں کہ جھوٹے پہ لعنت، صادقین، کون لوگ بچ جائیں گے، کون جہنم میں جائیں گے، ساری چیزوں کو سمیٹ کر اظہر حسن زیدی کا یہ جملہ اس منبر پہ آج سے 25 برس پہلے آیا ہوگا، لیکن کیا جملہ ہے۔ پرانے خطیب تبرکن ان کے جملے، کہا کہ ایک دن میں سفر کے لیے چلا تو میں ایک دریا کے کنارے تاکہ میں پار کر کے دوسری بستی میں جاؤں، تو میں نے دیکھا لائن سے 72 کشتیاں کھڑی تھیں۔ جیسے ہی میں ساحل پہ پہنچا، ہر ملاح دوڑا، کشتی والا دوڑا، میری کشتی میں تشریف لائیے، میری کشتی میں تشریف لائیے۔ میں نے ایک ایک کشتی دیکھی، ایسی سجی ہوئی کشتیاں، کیا پردے تھے، کیسی سیٹیں تھیں، کیسے گدے تھے، سجی ہوئی نئی نئی کشتیاں۔ میں نے کہا ٹھہرو بھائی، میں پہلے ساری کشتیاں دیکھ لوں پھر میں بیٹھوں گا۔ میں چلا ایک ایک کشتی دیکھتا ہوا، آخر میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی کشتی، نہ پردے نہ باغبان نہ گدیاں۔ یہ ضرور دیکھا کہ کشتی کے مالک کشتی میں بیٹھے اور زبردستی آوازیں بھی نہیں دے رہے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے، لیکن یہ میں نے دیکھا ان کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے تھے، ایک خاتون بیٹھی تھی اور ایک خوبصورت سا جوان بیٹھا ہوا تھا۔ میں کھڑے ہو کے سوچنے لگا، ساری کشتیاں خالی، میرے پردے میری گدیاں، ملا سب کے باہر بلا رہے ہماری کشتی میں آ جاؤ۔ اما بھائی ساحل پہ جانا ہے، پانی چڑھا ہوا ہے، بھنور بھی ہے، لہریں اونچی ہیں، جانے کون کہاں ڈوبو گے، اور اس کی تو گارنٹی دو کہ ساحل تک پہنچا دو گے، راستے میں کشتی تو غرق نہیں ہو جائے گی ٹوٹ پھوٹ کے۔ اس کی گارنٹی دینے کو کوئی تیار نہ ہوا، تو میں نے سوچا یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں اپنی کشتی میں، ان کو یہ یقین ہے کہ میری کشتی نہیں ڈوبے گی، ورنہ یہ بچوں کو نہ بٹھاتے، عورتوں کو نہ لاتے۔ انہیں یقین ہے کہ یہ کشتی نہیں ڈوبے گی، بچوں کو لا کر بتایا اسی کشتی میں بیٹھ جاؤ، آؤ مسلمانوں اس کشتی میں بیٹھو جہاں نبی بھی ہے، نبی کے بچے بھی ہیں۔ یہ کشتی نہیں ڈوبے گی۔ جزاک اللہ، خوب سنا آپ نے۔ ختم ہوئی تقریر، یہ کشتی کبھی نہیں ڈوبے گی۔ جب 1400 سال سے دیکھ رہے ہو نہیں ڈوبی، تو ایسی کشتی پہ بیٹھو۔ کشتی کے ملا کبھی جیل میں، کشتی کے ملا کبھی پھانسی پہ، ایسی کشتیوں میں کیا بیٹھتے ہیں۔ پارٹیاں بنی 25 سال 50 سال، 1400 برس سے ایک پارٹی نہ الیکشن ہاری ہے نہ بھاگی ہے، نہ اس کشتی کے وزیر اعظم اور ملا کو پھانسی دی گئی، نہ جیل میں ڈالا گیا۔ یہاں تو سب آزاد ہیں۔ کیوں آزاد ہیں؟ اس لیے کہ حسین جب کہتے ہیں حر، تو یہاں بھی آزاد وہاں بھی آزاد، تو ہم سب یہاں بھی آزاد وہاں بھی آزاد، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں سوا حسین کے۔ زمانے کی غلامی کرنے سے کیا فائدہ؟ آؤ صرف حسین کی غلامی کرو، اسی غلامی میں آزادی ہے، اسی غلامی میں۔ ہاں یاد آتے ہیں حسین جب مصیبت پڑتی، پھر منتیں بھی، پھر مرادیں بھی، پھر علم کے پاس بھی، پھر دامِ شاہ میں بھی۔ کسی کا گلا بند ہو گیا تو وہاں مانگ رہا ہے، کوئی جیل میں چلا گیا تو
تو ہم پہلے حسین کا ماتم کرواتے ہیں. ہم نہ خوشی میں انہیں بھولتے ہیں نہ غم میں بھولتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے آئمہ ہمیں لکھا گئے کہ عید آئے جب بھی علی اکبر کی زیارت پڑھو. یہ مجلس خصوصاً قصر بطول میں ہوا کرتی تھی، اب یہاں ہوتی ہے، اور یہ جس کی یاد میں ہوتی ہے وہ جوان مرا. تو بانی مجلس کی ہمیشہ خواہش رہی ہے، جب سے یہ مجلس پڑھ رہا ہوں 10-12 برس سے، کہ ذکر علی اکبر. چند لمحے اور تقریر ختم ہو گئی. مفاتی میں عید آئے، عید کی نماز پڑھو، نئے کپڑے پہنو، گلے ملو، لیکن یاد رکھنا علی اکبر کی زیارت ضرور کرو. کیوں؟ اس لیے کہ عید کے دن ماں نے بیٹے کو یاد کیا تھا. اور سچ پوچھئے تو جب بعد کربلا پہلی عید آئی تو وہ مدینے میں قیامت کا دن تھا. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد 5 بیویاں ایسی ہیں جو سائے میں نہیں بیٹھی، جو چھت کے نیچے نہیں بیٹھی، راتوں دن جو دھوپ میں بیٹھی. وہ 5 بیویوں کے نام بھی سن لیجیے: جناب ام البنین، جناب زینب، جناب ام فروا، جناب رباب، جناب زینب. یہ 5 بیویاں دھوپ میں بیٹھی، جب تک زندہ رہی چھت کے نیچے نہیں بیٹھی. اور ام البنین تو بس میں کیا سلام کے علاوہ بیوی پہ کیا کہوں کہ بیوی پہ ہزاروں سلام. صبح ہوتی تو اپنے پوتے، چھوٹا سا پوتا تھا 5 برس کا، انگلی پکڑ کے چادر اوڑھ کر جنت البقیع میں وہاں جاتی جسے بیت الحسن کہتے ہیں، جہاں جناب زہرا بیٹھ کے باپ کو روتی. وہاں جا کے ام البنین بیٹھ جاتی دھوپ میں. اور پتہ ہے کیا کہتی؟ بچے کو لے کے جاتی، زمین پہ بیٹھ جاتی، اور بیٹھنے کے بعد 4 قبریں بناتی، مٹی کی چھوٹی چھوٹی 4 قبریں بناتی. کہتی یہ میرے بیٹے عباس کی قبر ہے، یہ میرے بیٹے عبداللہ کی قبر ہے، یہ میرے بیٹے جعفر کی قبر ہے، یہ میرے بیٹے عمران کی قبر ہے. 4 قبریں بنا کر اس کے بعد آواز دیتی: میرے بیٹو تم کو رو، ارے تمہاری تو ماں زندہ ہے. یہ کہہ کے 4 قبریں مٹا دیتی، پھر ایک قبر بناتی، کہتی بیٹو حسین کی ماں. حسین پہ رونے والا کوئی نہیں تھا. ماں تمہارا ماتم نہیں کرے گی، میں جب تک جیوں گی حسین کو روؤں گی. ہائے حسین، ہائے حسین، جب تک زندہ رہیں. قیامت کا جملہ ہے، اگر یاد رہ جائے آپ کو تو یاد رکھیے گا، اللہ سب کو زیارت کرائے. جیسے ہی آپ جنت البقیع میں داخل ہوں، دروازے پہ قدم رکھیں، بس سیدھے ہاتھ کی طرف مڑ کے دیکھ لیجئے گا، جو قبر بنی ہے وہ قبر ام البنین کی. نہیں سمجھے آپ؟ اچھا سمجھا دوں. حسین کا جو گھر تھا، اندر حسین کا حجرہ، لیکن عباس کا جو حجرہ تھا وہ دروازے کے پاس تھا. عباس ہمیشہ حسین کے دربان بنے رہے. جنت البقیع میں فاطمہ زہرا کی قبر ہے نا، تو ماں نے کون سی جگہ چنی؟ وہ شہزادی کی قبر ہے، دروازے پہ عباس کی ماں کی قبر. اللہ کتنی عظیم ہے یہ بیوی، عباس کی ماں ام البنین. اگر اسی کا حال پڑھوں تو قیامت گزر جائے. لیکن 5 بیویوں کا ذکر کیا. جناب زینب دھوپ میں بیٹھی، لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہاں ہے میرے لال اور محمد. جب روئی میرا ماجارا حسین، اور جملہ یہ کہتی ہائے میرے بھائی نے مرتے وقت بھی پانی نہ پایا. پانی پانی کہتا ہوا میرا بھائی دنیا سے چلا گیا. ام فروا اپنے پامال بیٹے کا ماتم، میرا قاسم
دولہا بن کے گیا تھا، لیکن جب لاشا آیا تقریب ختم ہو گئی اور ام رباب کوئی بچہ روتا اور صدا آتی تو وہ روتے روتے رک کر اتنا کہیں میرا علی اصغر تو نہیں رو رہا، کیا میرا بچہ بھوکا ہے؟ میرے بچے نے دودھ نہیں پیا، میرے بچے کو پانی نہیں ملا۔ تقریر کا آخری جملہ اور تقریر ختم ہو گئی اور ام لیلا روتی رہتی اور جیسے ہی صبح کی اذان ہوتی پکار کر ارے کیا علی اکبر نے اذان دی ہے؟ ہو گئی تقریر، کیا علی اکبر نے اذان دیا ہے؟ اور جب عید آئی تو روضہ رسول پر جا کے قبر نبی کو پکڑ کے کہا یا رسول اللہ عید آ گئی، آخری جملہ عید آ گئی۔ اور جب روضے سے نکلی تو جگر کو تھام کر شاہراہ پہ بیٹھ گئی۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا بیوی کو تو کنیز نے کہا وائے ہو تجھ پر، بیوی کہہ رہی ہے آج عید کا دن ہے، علی اکبر کے دوست گلیوں میں پکار رہے علی اکبر کہاں ہے؟ ارے میرا جوان بیٹا علی اکبر کہاں ہے؟ باراللہ اس عبادت کو قبول اس نورانی مجلس ان آوازوں پر ان آنسوؤں پر اپنی رحمت کو بنا دے۔ یہ ہوا کے جھونکے آپ کی قبولیت مجلس کی داد دے رہے ہیں، سند دے رہے ہیں۔ پروردگار انہیں کوئی غم نہ دینا سوا غم، جتنے بیمار ہیں سب کو بحق کے زین العابدین شفا عطا فرمائے، جو بے روزگار انہیں روزی عطا فرمائے۔ تمام مسلمانوں میں اتحاد پیدا کر، دوستی پیدا کر، محبت پیدا کر، اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ امام زمانہ کا ظہور فرما۔ ایک سورہ فاتحہ شمس الحسن بخاری۔